میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی کئی ایسی صفتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور کئی ایسی صفتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم نے کبھی سنا اور نہ ہم نے کبھی پڑھا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کو شرف سمجھا ہے، اس واقعے میں انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت جل شانہ کی بہت ساری صفتیں آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا یوسف بن حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہماری نظر ایک بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک کچھوا تالاب سے نکلا اور بچھو کے قریب تالاب کے کنارے آ پہنچا۔ اللہ اللہ، ہم نے کیا دیکھا کہ بچھو اس پر سوار ہو گیا اور کچھوا اسے لے کر تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے چل پڑا۔ ہم نے یہ دیکھا اور تعجب کے مارے آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ اکبر، جب ہم نے دیکھا کہ کچھوا نے بچھو کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو یہ دیکھ کر سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ اے یوسف بن حسن، چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پر چلتے ہیں، اس طرف ضرور کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کرشمہ دیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ ہم جیسے ہی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا کہ کچھوے نے بچھو کو دوسرے کنارے پر لا کر جیسے ہی زمین پر اتارا، بچھو زمین پر اترتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہم نے عجیب و غریب اور خوفناک منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ایک نوجوان نشے کے عالم میں، نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ابھی وہ بچھو اس کے قریب آنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک جانب سے ایک سانپ آیا اور آ کر اس نوجوان کے سینے پر جا بیٹھا۔ ابھی وہ سانپ اس نوجوان کو ڈسنا ہی چاہ رہا تھا، اللہ رب العزت کے کرم سے وہ بچھو اس سانپ کو ایک زوردار، ایک زہریلا حملہ کیا اور ایسا ڈنک مارا کہ جس کی وجہ سے وہ سانپ نوجوان کے سینے سے دور جا گرا اور تڑپ تڑپ کر وہیں پر مر گیا۔ جب سانپ مر گیا تو بچھو پھر واپس تالاب کے کنارے کا رخ کیا، اور جیسے ہی تالاب کے کنارے پہنچا تو وہاں پر کچھوا پہلے ہی سے موجود تھا۔ بچھو نے اس پر سوار ہوا اور پھر تالاب کے اسی کنارے پر پہنچ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت یوسف بن حسن فرماتے ہیں پھر ہم اس نوجوان کے پاس آئے
تو وہ ابھی تک نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو ہلایا، تو وہ نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، دیکھ کس طرح دونوں جہاں کا مالک پاک پروردگار جل شانہ نے تیری حفاظت کی اور تیری جان بچائی۔ یہ جو مردہ سانپ دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مدد اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس سانپ کو مارا اور تیری جان بچا لی، اور اس طریقے سے تو اس مصیبت سے محفوظ ہو گیا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ اس طرح ان کو پورا واقعہ بتایا تو اس شخص پر کیفیت طاری ہوئی، اور وہ رحمت خداوندی سے لو لگا کر کہا کہ اے پاک پروردگار، جب تو مجھ جیسا شرابی، جواری اور پاپی انسان کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے تو اپنے فرما بردار بندوں کو اور اپنے نیک بندوں پر تیری رحمت کی برسات کس طرح ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہوا وہ نوجوان اپنے مولا کا شکر بجا لانے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب جانے لگا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے نوجوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جنگل میں بیابان میں جا کر اپنے رب کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کروں گا اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ دنیا رنگ رنگیلیوں کی طرف نہیں جاؤں گا اور شہر کی طرف کبھی بھی قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ اتنا کہا اور وہ ایک جنگل کی طرف چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، واقعہ صرف سننا اور سنانا مقصد نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں کون سی سیکھ ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر جس نے شراب کے حالت میں، شراب پینے کے حالت میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اللہ اکبر، ایسے شرابی، ایسے جواری اور ایسے پاپی انسان کی بھی اس قدر مدد فرماتا ہے۔ تو سوچے اے مسلمانوں، اگر ہم نماز کے لیے نکل جائیں، اگر ہم اللہ کے راہ میں نکل جائیں اور اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ہم اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیں، تو سوچو ہمارے راہوں میں آنے والی تمام مصیبتوں کو کس قدر اللہ رب العزت جو ہے دور فرما دے گا۔ ہم تمام لوگوں کی زندگی کس طریقے سے حسین ہو جائے گی۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر واقعی میں تم اپنی زندگی خوشحال زندگی بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو پرسکون زندگی بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو اس دنیا میں چین و سکون کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول کے خاطر نکل جائیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں علم کی بہت کمی ہے۔ آج ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ ہو سکے تو اپنے پڑوس والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں والوں کو جتنا ہو سکے آپ بتانے کی کوشش کریں اور سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحیمی اور اپنے کریمی کا صدقہ ہم تمام مسلمانوں پر عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں دشمنوں کے چنگل سے بچائے اور ہم تمام مسلمانوں کا بول بالا عطا فرمائے، دشمنوں کا مقابلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔